بڑا اہم میسج ہے. آج اگر میں آج کی کلیسیا جو موجودہ ہے اس کے اوپر اور آج سے 50 سال پہلے والی کلیسیا دونوں کو کمپیریزن کروں تو پرانے ہمارے ایماندار بتائیں گے کہ ہمارے پہلے والی کلیسیا ہم سے بہتر تھی. وہ ہم سے بہتر تھی. وہ ہم سے زیادہ بیدار تھے. وہ ہم سے زیادہ مسیح کے ساتھ محبت کرتے تھے. آج کچھ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ان سے پیچھے ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے پاکیزگی کا معیار. ہم نے ناپاکی اور پاکیزگی ان دونوں کو مکس کر دیا. ہمیں آج کی کلیسیا کو پاکیزگی کے معیار کا آئیڈیا نہیں ہے. ہم معجزات کو فوکس کرتے ہیں, ایمان کو فوکس کرتے ہیں, شفاؤں کو فوکس کرتے ہیں, برکت کو فوکس کرتے ہیں. چاہیے یہ بھی چاہیے, لیکن بہت دفعہ ہم پاکیزگی کو, معیار کو, اس کو بھول جاتے ہیں. میں پچھلے دنوں سے میں دعا کر رہا ہوں خداوند FGA چرچ یوحنا آباد کو برکت دے. خداوند ہمیں بیدار کر. خداوند روح القدس کو نازل کر. خداوند تیرا جلال ہر ایک کی زندگی میں ظاہر ہو. جب میں یہ دعا کر رہا تھا تو 3 باتیں اہم خدا نے میری زندگی میں میرے ساتھ کلام کیا, اور وہ 3 کی پہلی چیز ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے. دوسری بات کی ہمیں روزے رکھنے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات کی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. ان تینوں میں سے پہلی بات پاکیزگی کے بارے میں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میرے عزیزو, میری آپ سے درخواست ہے, اپنا دل کھول لیجئے اس کلام کو قبول کرنے کے لیے, کیونکہ جب آپ کھلے دل سے کلام کو قبول کریں گے, کھائیں گے, ریسیو کریں گے, لیں گے, ایکسپٹ کریں گے اپنی خطاؤں کو, پھر یہ کلام تیری زندگی میں آئے گا. ہاللیلویا. اور پھر تو بیدار بھی ہوگا, تو بابرکت بھی ہوگا, اور تو پھلدار بھی ہوگا. آمین. آئیے کلام مقدس کی جانب میں بات کر رہا ہوں پاک ہونے کے بارے میں, پاکیزگی کے بارے میں. احبار کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی دوسری آیت لکھا ہے, پہلی اور دوسری آیت. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا, بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو, کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں. تم نے کیا کرنا ہے؟ پاک ہونا ہے. پاک کا مطلب ہے ہولی, مقدس, کلین, صاف, پرہیزگار. تمہاری زندگی خدا کا حکم کہ کیا ہو, پاک ہو. ناپاکی کا تصور تمہاری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. احبار کی کتاب میں شریعت کی کتاب ہے جہاں پر خدا احکامات دیتا ہے, حکم دیتا ہے اپنے لوگوں کو پاک بنو, اور ساتھ وجہ بیان کرتا ہے اس لیے پاک بنو کیونکہ کون پاک ہے؟ میں پاک ہوں, میں پاک ہوں, مقدس ہوں, ہولی ہوں. اس لیے تمہیں بھی مقدس, ہولی اور پاک ہونے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. اب نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے, پہلا پترس اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت میں, نیا عہد نامہ. وہاں پر بھی لکھا ہے بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا کیا ہے؟ پاک ہے. جس طرح بلانے والا پاک. اب وہ کس طرح پاک ہے؟ پہلے یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیے. میں اس کی پاکیزگی کے بارے میں
باپ کی پاکیزگی کے بارے میں، باپ کی پاکیزگی، یسوع کی پاکیزگی، اس نے کہا تم میں کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ ہاللیلویا۔ وہ عدالتوں میں پیش کیا گیا اور کوئی شخص، کوئی عدالت اس کے اوپر گناہ ثابت نہیں کر سکتی۔ ہاللیلویا۔ اور لکھا ہے اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے، اس طرح وہ پاک ہے، اس طرح کا وہ کیا ہے؟ ہولی ہے، اس طرح کا وہ مقدس ہے۔ باپ کے بال بھی سفید اون کی مانے، قدیم الیام کہا گیا پرانے احکامہ میں۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں مکاشفہ کی کتاب پڑھے، یسوع مسیح کے بھی بال کس کی؟ میں نے پچھلے دفعہ بتایا، سفید اون کی مانے، پاکیزگی، اس کی بزرگی اتنا پاک ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے جس طرح بلانے والا کیا ہے؟ پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک۔ یہ چال اور چلن کیا ہے پتا آپ کو؟ چلن ہماری عملی زندگی ہے، یہ چال چلن ہماری پریکٹیکل لائف ہے۔ خدا کہہ رہا ہے تم اپنی عملی زندگی میں کیا بنو؟ پاک بنو۔ یعنی جب تو پریکٹیکل لائف بسر کر رہا ہے تو تیری زندگی سے پتا چلے کہ تو کس کا فالوور ہے، تو پاک ہے، تو مقدس ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، تو برگزیدہ ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اس لیے پاکیزگی تیری پریکٹیکل عملی لائف سے، زندگی سے کیا ہے؟ نظر آنی چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں پر مشہور ہے پہلا منہ بڑا بڑبولا ہے لیکن دلوں بڑا چنگا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے بچہ اپنی حرکتوں سے کچھ ہی سا بچہ اپنی حرکت لفظ برا لگتا ہے، مینو پہ چنگا لگتا ہے کلام سے، حرکتوں سے، پریکٹیکل لائف سے، اپنے چال چلن سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اب خدا چال چلن کے بارے میں ہی ہم سے کیا کر رہا ہے؟ بات کر رہا ہے کہ تم نے پاک بننا ہے، اور اپنے کس سے پاک بننا ہے؟ اپنے چال اور چلن، یعنی چالنے کے چلن، لائف اسٹائل، گفتگو، پریکٹیکل زندگی تمہاری کیسی ہے؟ اس میں تم نے کیا بننا ہے؟ پاک بننا ہے۔ ہمارے چرچ میں اس وقت تقریباً 80% جوان ہیں۔ کتنے پرسنٹ؟ 80% جوان ہیں، صرف 20% بزرگ ہیں۔ تو یہ میسج بڑا اہم ہے۔ جوانوں، میں تاڑے گل مخاطب ہوں، میں خاص اپنی بیٹیوں کے ساتھ مخاطب ہوں، میں اپنے بیٹوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج میں ان کے لیے خدا کی حضوری میں، خدا نے جو مجھے گوشت دیا ہے وہ بول رہا ہوں کہ پریکٹیکلی اپنا چال چلن اس کو درست کیجیے، جیسے پاک یسوع ہے اسی کی مانے تو بھی کیا ہو؟ پاک ہو۔ جیسے اس میں کوئی گناہ تلاش نہیں کر سکا تو تیری بھی ہم گیت گاتے ہیں، تو مثال ہے اور میں بھی کیا کروں؟ تو پاک ہے، تو وہ پاک ہے تو ہم بھی کیا بنے؟ پاک بنے۔ پھر پولس رسول تعلیم دیتا ہے، پہلا تسلونیکیوں 4:32 سے لکھا ہے چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو۔ خدا کی کیا ہے؟ مرضی کہ تم کیا بنو؟ پاک بنو۔ پاکیزگی ضروری ہے۔ لکھا ہے پاک بنو یعنی حرام کاری سے بچے رہو۔ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ آپ کو چیزیں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ناپاک کرتی ہیں، کون سی چیزیں جو ہمیں کیا کرتی ہیں؟ کچھ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ اس میں پہلی چیز ہے حرام کاری۔ حرام کاری کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حرام کاری کی ڈیفینیشن ہے ناجائز تعلقات۔ ناجائز تعلقات، آپ کسی کے ساتھ محبت نبھائیں، اب کیا ہوتا ہے کبھی کبھار کسی کا رشتہ نہیں ہوا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں خودکشی کر لوں گا۔ ہمیں بات کا ایک واقعہ پچھلے دنوں میں سننے کو ملا کہ ایک لڑکے نے کسی کو لڑکی پسند کی، کہا رشتہ نہیں دیتا تو کی کر دیتی، خودکشی کر دی۔ اب جب خودکشی کیا ہے؟ خودکشی جہنم کا دروازہ ہے۔ خودکشی کس کا دروازہ ہے؟ یعنی تو کسی نے پیچھے چلا گیا، جہنم میں چلا گیا۔
گندا دروازہ ہے، یہ جہنم کا دروازہ ہے. حرام کاری آپ کو ناپاک کرتی ہے. آپ کی اگر کوئی لو سٹوری چل رہی ہے، میں صاف صاف بات کر رہا ہوں، کوئی فیس بک پر چل رہی ہے، کسی رشتے دار کے ساتھ چل رہی ہے، یا کسی نے کسی کو پسند کر رکھا ہے، اور یہاں پر اکثر بات یقین جانے میں سچ بول رہا ہوں، پیڑی تو گندی تو گندی چیز پسند کر دیں گے، چنگی شہر پسند نہیں جے کر دیں، پیڑی تو پیڑی سمجھ لو. ایک پھر کہنے دل آیا گدے پہ تو وہی کہ تو کوتا ہی پسند کرنا ہے، تو کوتا ہی پسند کرنا ہے. خدا کہتا ہے نہ ہم کنویں میں نہ ڈالو. ٹھیک ہے، تو اب یہ چیزیں حرام کاری آپ کو ناپاک کرتی ہیں. اگر حرام کاری کے ریلیشن میں یا بیوی ہوتے ہوئے ساتھ کوئی بھائی والی سیکنڈ تھرڈ فورتھ فون پہ گلا کرنا، ان میں سے میسج کرنا، ان میں 4% رہ گیا، بہت سارے لوگ، یہ حرام کاری ہے. خدا نے بیوی ایک بنائی، ایک کے علاوہ تجھا اس سے قسم کا ریلیشن، یہ حرام کاری میں آتا ہے. حرام کاری اس لیے اپنے میں آپ کے بات اچھا کہ حرام کاری شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ آنکھوں سے شروع ہوتی ہے. کلام کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی لڑکی ہے تیری عمر کی ہے، اس کو بہن جان. لڑکا ہے تیری عمر کا ہے، اس کو کیا جان؟ بھائی جان. بزرگ ہے اس کو کیا جان؟ باپ جان. بزرگ ہے اس کو کیا جان؟ ماں جان. بائبل میں رشتہ نہیں ہے. بائبل میں پولس رسول نے صاف پاک والوں کے بارے میں اپنے ہاستے بیوی لبن نہ جاؤ. لڑکیوں کو کہا تم اپنے لیے شوہر نہ ڈھونڈو. حکم ہے پولس رسول کا کہ لڑکیوں کے ساتھ میں آپ نے تلاش نہیں کرنا. جب آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، ریلیشن رکھیں گے، تعلقات رکھیں گے، یہ حرام کاری کے زمرے میں آتا ہے. اور حرام کار جو ہے لکھا ہے وہ اپنے بدن کا بھی کیا ہے؟ گناہ گار ہے. حرام کاری آپ کو، آپ کی روح کو، آپ کے دل کو، آپ کی زندگی کو کیا کرتی ہے؟ ناپاک کرتی ہے. کلام کہتا ہے حرام کاری سے بچے رہو، حرام کاری کو ختم کرو. وہ یوسف کے پیچھے ایک حرام کاری پڑی ہوئی تھی نا، نجائز تعلقات رکھنے کے لیے نہیں تھی پڑی. انہیں کی کیتا سی، وہ کہتا جی مالدار عورت ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، پیسے پوسے کھاندے رہاں گے، پیسے پوسے کھاندے رہاں گے. لیکن کیا کیا؟ حرام کاری میں وہ نہیں پڑا، حرام کاری میں نہیں گرا، کسی ناپاک ریلیشن میں وہ قائم نہیں ہوا. کلام آج آپ کو پاک ہونے کے بارے میں آپ سے بول رہا ہے کہ تم کیا. اچھا ایک اور بات، اگر آپ پاک ہوں گے نا، آپ کی آنکھیں پاک ہوں گی، آپ سیو ہوں گے. کسی ناپاک ہو گے کی میں کہوں چڑھے لگے ہوں گے، ساری دنیا کے بڑا گندا بنا جدید ہے. اور سامنے عورت کتنے مشہور سی، اور ناپاکی تو مشہور سی، اینے بندے کی تھے وہ ایسے مشہور تھی. آپ کی مشہوری، آپ کا پریکٹیکل، آپ کا چال چلن، یہ سب چیزیں آپ کی زندگی جو ہے اس میں پاکیزگی ضروری ہے. کامکاری کی آرگنائزیشن دست کی لوڑ گئی ان کو کینے حرام کاری نجائز کاری. کئی تو رشتے ہی گندے گندے بنا. کیا کوئی نہیں کو نے ماما پسند کر لیا ہے، کوئی آنٹی ہے تو نے اپنا بھتیجا پسند کر لیا ہے. یہ حرام کاری کے زمرے میں. کلام شادی کرنے کے بارے میں بتاتا ہے، مفتی سے نہیں کر سکتے، تالی سے نہیں کر سکتے، چاچی میں شخص تو چاچی کا بیاہ کر دیں. اس طرح کے ریلیشن کی حرام کاری کے زمرے میں. بہن سے نہیں کر سکتے، باپ کی سیکنڈ تھرڈ وائف سے نہیں کر سکتے. شریعت کی کتاب پڑھیں، ریلیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے. کونسلنگ پوچھیں، میں ناپاکی کے ریلیشن میں تو نہیں، میں حرام کاری کے ریلیشن میں تو نہیں ہوں. اور پھر ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ تم نے تو کسی کو بری نگاہ سے دیکھ ہی لیا تو تم نے کیا کیا؟ زنا کیا. حرام کاری کے ریلیشن سے بچو، یہ تمہیں جہنم میں لے کر جائے گی. آج بیکار نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ
ہم کہتے ہیں خیریت اے خیر نہ تیری اینے کرنا دے جو بننا چاہیے. اس لیے اپنی آنکھیں اپنا دل کھلا رکھو، حرام کاری سے بچے رہو. اور زیادہ کلیم سننی ہے تو حرام کاری لکھ کر یوٹیوب پر سرچ کرو، آپ کو اور زیادہ پتا چلے گا حرام کاری مزید کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس آج وقت کم ہے، میں کافی باتیں بتانا چاہتا ہوں. پھر لکھا ہے اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ضرب کو حاصل کرنا جانے، نہ کہ شہرت کے جوش سے. جسمانی کی میں کہوں جو شہرت پرستی، جسمانی خواہشات، جوش ہم ہے وہ میرا اگلا چھتی کر دیں تو میں چکارنا لگی ایکچولی کرنا ہے میں مار جانا دے. یہ شہرت پرستی ہے، یہ شرمانی خواہشات ہے. اس میں کوئی بھی پھنسا ہوگا وہ مطلب وہ حرام کاری کے ریلیشن میں پھنسا ہوا ہے. اس لیے پیرنٹس کو اویئر ہونے کی ضرورت ہے، اولاد کو، نوجوانوں کو اویئر ہونے کی ضرورت ہے. شرمانی محبتوں کے پیچھے پھنسنے کی ضرورت نہیں. ہم کہتے ہیں خدا نے بھی تو کہا محبت کرو، اور بھائی خدا نے تیری محبت کیا سنو فرق محبت ہے وہ اگاپے کے وہ تاڑے والی نہیں، تاڑے والی جیڑی ہے سٹوائٹنگ ایروس فیلوس تین موقع فرق ہے. یہ چوتھی فرق ہے. 4 ورڈ ہے محبت کے لیے دلی کھوٹے، چاروں فرق چیز باتیں ہیں. اس لیے شہوت پرستی سے بچو. پھر آپ کا دل، آپ کا ذہن، اور وہ کیا ہوگا؟ پاک ہوگا، اور پھر تم خدا کا مقدس کہلاؤ گے. آگے خدا نے ہمیں بلایا کیوں ہے؟ پہلا تسلیمیوں 4 باب 7 آیت لکھا ہے خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا. ناپاکی کے لیے نہیں بلایا کہ تم کیا کرو، تم ناپاک رہو. آپ کو پاکیزگی کے لیے بلایا. لکھا ہے بس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا. مطلب جنہیں آیت نہیں مننی انہیں مینوں نہیں کوئی نقصان پہنچانا، انہیں خدا کی گل نہیں مننی کہ میں تیری پاک ہونا ہے. ارے میرے بھن بھراو، میں تمہیں گل دساں، جی اپنے کپڑے دھوندے ہونا، میرے بھرا کہتے ہیں نا اکثر اپنی بیویاں یا بہناں کپڑے میرے صحیح طرح دھونے نے، نیٹ اینڈ کلین ہونے چاہیے، داغ کوئی نہیں ہونا چاہیے. یا جنہیں داغ پائی ہو کپڑا کی ہو جاتا ہے فارغ. بھائی نے داغ پیا ہے جی داغ والی زندگی ہوتی ہے نا وہ فارغ ہونی چاہیے. داغ والی زندگی فارغ ہونی چاہیے. خدا جیسے دھوتا ہے آپ کو، اپنے آپ کو خدا کی ظلم میں پیش کرو پاک ہونے کے لیے، پاکیزگی کے لیے. تم پاکیزگی کے لیے بلائے گئے ہو. اکثر بات اب آپ کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہوگا، میں دساں کی چل رہی ہوں، پوچھو اونچی ساری تھوڑے ذہن چ چل رہا ہے ہم سب میرے گناہ کے لیے دس چل رہا ہے. لگتا امی گل دسی، لگتا انہیں دسی، لگتا میرے کسی فرینڈ نے دسی دسی. اور بھائی میری گل سنی، پوشیدہ ایپ جو ہے نا کلام میں لکھا ہے کوئی چیز بھی نہیں ہے جو چھپی ہے وہ جانی نہیں چاہیے. اچھا گناہ کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے نا اصل میں ایک بات نہیں، وہ سمجھتا ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد سارے اندھے. اصل میں اندھا وہ خود ہوتا ہے جس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں گناہ کے ذمہ میں ہوں. ایکچولی اس کو خود نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں حرام کاری کے ریلیشن میں ہوں، میں گناہ کے ریلیشن میں ہوں، میں کس زمرے میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہوں، میں دعا بھی کر رہا ہوں، میں نے ریلیشن بھی رکھے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کسی ایسے ریلیشن میں آپ گرفتار ہیں، دراصل آپ خدا کے ساتھ بھی بے وفائی کر رہے ہیں. آپ صرف اپنی بیوی اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں، آپ خدا کے ساتھ بھی بے وفائی کر رہے ہیں. اور ایک بات آپ کو بتاتا چلیے، دنیا میں سب سے پہلا خدا ہے، اس کے بعد آپ کے ماں باپ، باقی ریلیشن بات چاہیے.
باقی سارے ریلیشن بعد میں. کوئی اگر آپ کو کہے میرے پیچھے تو اپنا ماں پیو چھڑ دے, تو میرا ناسی بیاہ کر لینے, انج کر لینے, انج کر لینے, زنا کاری, شہوت پرستی کا سنا ہے. ایسے ریلیشن رکھنا بھی حرام کاری میں. داؤد کہتا ہے خداوند مجھے 19 زبور 12 میں لکھا ہے, کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے, تو مجھے کشیدہ ایبوں سے پاک کر. داؤد کی دعا. کشیدہ ہے جو چھپا کے رکھے ہوئے ہیں, لوک لا کے رکھے ہوئے ہیں, لکا کے رکھے ہوئے ہیں, کسی کو پتا نہ چلے کہ پتا سارے نہیں ملتا, کہ پتا کچھ ہی سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, سب کو پتا ہوتا ہے سب کا. اس لیے یہ خدا کی محبت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں, ڈالنا چاہیے, لیکن وہ شخص نقصان میں رہے گا جو ناپاکی کے ریلیشن میں رہے گا. اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ناپاک کرتی ہیں؟ پہلا تیموتھی 2:8 میں لکھا ہے, بس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں. غصہ اور تکرار یہ بھی کاموں کی کر دیجیے, ناپاک کر دیجیے. ناپاکی اس سے بھی ہے. دوسرا تیموتھی 2:22 میں لکھا ہے, جوانی کی خواہشوں سے بھاگ. جوانی کی خواہشوں سے اکثر بات یقین کریں, یہ سب سے برا فارمولا ہے. گناہ میں رہ کر یہ کہنا نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں ہوئے گا, وہ تینوں ہوئے گا ہی. گناہ میں رہ کر کہنا نہیں نہیں میں تو بس چیک کر رہا تھا, یا میں تو بس پہنچی سا, نہیں نہیں میں وہ بھائی تو گناہ میں گرے گی, تو گناہ میں گرے گا. کلام کہتا ہے بھاگ. جوانی کی خواہشوں سے کیا کرے, بھاگ. پاچ نس چھٹ گناہ کو ریجیکٹ کر امیڈیٹلی فوراً جتنی چھیتی ہو سکتا ہے. کوئی ریلیشن ہے نا, کوئی رشتہ دار ہے, کوئی بھی ہے, میں آپ کو کہتا ہوں اس سے بھاگو. ختم کو یوسف بھجیا نا کہ نہیں سی بھجیا, میں بار بار یہ کہنا کئی بجے سمجھے. اب اگر وہ کہتا ہے نہیں میں تو ٹھیک ہوں نا, میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی. کئی لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو ٹھیک ہوں, خراب ہو گئے میرا وہ تیرا قصور ہے کہ تو کھلوتا ہے, تو کھلوتی ہی ہے, تیرا قصور یہ ہے. اور ایک دن آئے گا کہ تو بھی گناہ میں گرے گا, گرے گی. اس لیے بھاگ جوانی کی خواہشوں سے. جوانی کی خواہشیں کون سی ہیں؟ یہ شہوت پرستی بھی ہو سکتی ہے, زناکاری بھی ہو سکتی ہے, یہ نشہ بھی ہو سکتا ہے, یہ وارہ گردی بھی ہو سکتی ہے, یہ بیڈ ریلیشنز بھی ہو سکتے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں جو جوان ہیں ان کی کیا کیا خواہشات ہوتی ہیں. تو کلام کہتا ہے ان جوانی کی خواہشوں کو خوشی کی کرنا ہے, توڑنا اچھا کی کرنا ہے, کچھ ہی سر کیا کرنا ہے نہیں مجھے آپ بتا نہیں رہے. بھاگنا ہے, رام رام نہ نہیں اتو جانا, دیکھنے اینج نہیں, ارے سے بھاگو. یہ جوانی کی خواہش ہے, یہ جہنم کا گیٹ ہے, جہنم کا دروازہ ہے. تو گر گیا تو جہنم میں جا سکتا ہے. خدا کا بیٹا اس لیے آیا کہ تجھے پاک کرے, تجھے صاف کرے. پھر کلام میں لکھا ہے عبرانیوں 12:34 میں سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر خدا کو کوئی نہ دیکھے گا. اگر تو پاک نہ ہوا تو خدا کو دیکھ نہیں سکتا. پاک نہ ہوا تو خدا کو دیکھ نہیں سکتا. گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں, اگر ناپاک ہے تو ناپاکی میں دوروں دوروں ایک کوئی میل دیکھا گے وہ کون رہے گا؟ پڑا کم سارے دور سے ایک بندے کو دیکھیں گے. ابراہیم یاد ہے یہ بندہ, اور ناپاکی سے زندگی گزارتا گیا, انہیں خدا کو آواز نہیں دیتی کیونکہ خدا کو دیکھ ہی نہیں سکیا. دور سے ابراہیم کو دیکھا, لیکن ہم وہ ہیں کلام مقدس میں متی کی انجیل 5:8 میں یسوع مسیح نے اپنے منہ سے فرمایا مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. ہلیلویا. جو پاک دل ہیں وہ خدا کو دیکھنے کا
پاکیزگی کے بغیر اگر ناپاکی میں ہے تو شاید آگ، رونا، دانتوں کا پیسنا، کچیچیاں لینا، اور وہ ہوگا ساتھ یہ بھی کہتے ہوئے او میں کدھر پھنس گیا، تو وہ کدھر پھنس گیا، کیونکہ تم نے ناپاکی میں زندگی بسر کی. تجھے پاکیزگی اور ناپاکی کا کوئی لحاظ نہیں تھا، تجھے رشتوں کا کوئی لحاظ نہیں تھا، تجھے تیری آنکھوں میں ہر وقت شہوت گندگی رہتی، تو نشے کی دھن پر رہتا تھا، اسی وجہ سے تو ناپاکی میں تو. میں اپنی بات بتا دوں، ہر اتوار کی چرچ آؤ، ہفتے 4 باتیں ہونا چاہیے کہ دل پاک نہ ہوئے تو میں گارنٹی نہیں جے دیتا کہ تسی بادشاہی جاؤ گے. ہفتے کی کوچ آئیو دل پاک ہوئے. دل کیا ہو؟ تیری زندگی پاک ہو. پورا ہفتہ جو تو اپنا زندگی بسر کر رہا ہے اسی کے ساتھ گزارتا ہو، پھر تو خدا کو دیکھے گا. ہیلیلویا. پھر تو خدا کو کیا کرے گا؟ دیکھے گا. تو دیکھے گی. پھر کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکیزگی اہم ہے. آپ کو پتا ہے اگر آپ ناپاکی میں کبھی زندگی میں شکست کھائی نہیں کھائی، میں دسنا چاہوں بہت سارے لوگ میرے تجربے کے مطابق آج کی کلیسیا میں 90% لوگ شکست خوردہ زندگی بسر کر رہے ہیں. صرف 10% ہے جو بابرکت زندگی بسر کر رہے ہیں، جو فتح مند زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ 90% جو شکست خوردہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی ایک وجہ کیا ہے؟ ان کی ایک وجہ ناپاکی ہے. ان کی ایک وجہ ناپاکی ہے. یشوع کی کتاب 7واں باب پڑھیں، 7واں باب پہلی 10-15 آیات پڑھیں گے نا، آپ کو پتہ چلے گا اسرائیل جنگیں جیت رہا تھا. خدا نے یشوع کے ساتھ وعدہ کر لیا زندگی بھر تیرے سامنے کوئی شخص کھڑا نہیں رہ سکے گا، کوئی بندہ تیرے سامنے نہیں کھڑو سکے گا، تو فتح پائے گا. اور ایسا ہی ہوا. اس نے یرو کو شکست دی، اس نے اور کئی بادشاہوں کو شکست دی. اچھا فتح پاندہ اتو ٹائم پہ ایک شہر تھا، اس کے ساتھ لڑنا تھا. اب جب یہ اس سے پہلے جاسوس بھیجے تو جاسوس پتا کر کے آئے کہ وہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، لہٰذا ایسا کرتے ہیں 2-3 ہزار آدمی بھیج دیتے ہیں، ہم شہر کو فتح پا لیں گے. 2-3 ہزار بتا کرو، باقی اتنے رہ سارے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا 2-3 ہزار گئے تو کوٹ کھا کے 36 بندے مارے پہ واپس آئے. جب شکست کھائی تو کیا ہوا؟ شکست کھانے کے بعد یشوع لمحے پہ گیا اندھے میں، سارے بندے روئے خدا کے، دعائیں کی خدا من دس کیوں ایسی کرے. پھر خدا نے یشوع نے کیا تو کیوں تھلے کے ازرا اٹھے میں تیرے دسنا کیوں کرے؟ اے لوگوں کو پاک کر، ان میں ناپاکی آ گئی ہے، تو اسی لیے شکست کھائی ہے تمہیں. اور ناپاکی کس چیز کی تھی؟ انہوں نے میرا حصہ کھایا، مخصوص کی ہوئی چیزیں کھائی ہیں. ریاکاری ان کی زندگی میں آ گئی ہے، ریاکاری، چوری آ گئی ہے ان کی زندگی میں. جب چوری کی، ناپاکی، چوری، ریاکاری، خدا کا حصہ کھانا، یہ کس میں آتا ہے؟ ناپاکی کے زمرے میں آتا ہے. خدا نے یشوع سے کہا ان کو پاک کر. پہلے پاک کر. سارے قبیلے آئے، ایک بندے کے اوپر انہوں نے مخصوص کیا، ایک شخص، وہ لاکھوں لوگ تھے، ایک شخص کو کیا کیا گیا؟ پاک کیا گیا، صاف کیا گیا، گناہ کو دور کیا گیا. پھر خدا نے کہا تم جا کے لڑ جا کے پھر انہوں نے فتح پائی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کبھی اور یہ چھوٹا سا دشمن تھا جس سے شکست کھا گئے تھے. اگر آپ چھوٹے سے چھوٹے میدان میں بھی شکست کھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ناپاکی، دل پاک نہیں، خیالات پاک نہیں، سوچا پاک نہیں. میں بڑی عام مثال کہنا ہوں، میں کہنا ہوں جی تھی خدا کو فرج بھی مانگ رہے پہ نا تو سب تو پہلے اپنے آپ کو پاک کرو، کیونکہ تھوڑے گناہ کی وجہ تو تھی شکست نہ کھا لو. خدا تجھ سے تعلیم میں فتح مانگ رہے نا تو پہلے اپنے آپ کو پاک کرو، کسی گناہ کی وجہ سے نہ شکست کھا لو.
کسی لعنت کی وجہ سے نہ شکست کھا لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گناہ کے زمرے میں ہی آپ ناپاکی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اس لیے اگر زندگی ناپاکی میں ہے تو پھر فتح نصیب نہیں ہو سکتی. فتح مند لوگ جو ہے نا ان کی پہچان بھی ہوتی ہے کہ کچھ ٹھیک زندگی ہوئے گی تو خدا اتارنا پہ ہے. ہیلیلویا. کچھ زندگی ٹھیک ہوگی تو خدا برکت دے رہا ہے نا. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ کچھ زندگی ٹھیک ہوگی تو خدا برکت دے رہا ہے نا, خدا ترقی دے رہا ہے نا, خدا بلیس کر رہا ہے نا, برکت کر رہا ہے نا. اگر زندگی ٹھیک نہ ہو تو پھر کبھی بھی ترقی اور برکت نہیں آ سکتی. اکثر لوگ کچھ لوگ اگر ترقی کرتے ہیں تو باقی سارے لوگ کچھ ہیں اور بھائی انہوں نے اپنی لائف کو, اپنی شخصیت کو, اپنی پرسنالٹی کو خدا کے کلام کے مطابق ڈھالا ہے. اس طرح سے اپنی کیا گزار رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں. پاکیزگی کا مطلب یہ بھی ہے پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنا. کھان پین چیز کہیں دایا نہیں شاید میں پرہیز کرنا, انجی عملی زندگی چلی گناہ تو پرہیز کرنا. میں نے گالی نہیں نکالنی, میں نے دھوکہ نہیں دینا, میں نے ریاکاری نہیں کرنی, میرے منہ سے گندی بات نہ نکلے, میرا منہ صاف, میرا دل صاف, میں نے سوچا صاف. میں پاک کیوں پاک کیونکہ مجھے بلانے والا پاک. ہیلیلویا. جب وہ پاک ہے تو مجھے بھی پاک ہونے کی ضرورت ہے. پھر یسوع مسیح زمین پر آیا کیوں, اس کے آنے کا مشن افسیوں 5:27 میں لکھا ہے. اور ایسی یسوع آیا کیونکہ اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا چھری یا کوئی ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو. ہلیلویا. یہ پاکیزگی ہے نا, جو دراصل یہ کلیسیا کا حسن ہے. پاکیزگی کلیسیا کا حسن ہے. پاکیزگی کلیسیا کا میک اپ ہے. میک اپ میری بہنوں پسند ہے, میری بہنوں بڑا پسند کرتی ہیں. یس اینے فیشل, اینے پہ کریم, پہلے بیس, پھر کریم, پھر مکمل جو یہ کہنے نام آتے ہیں. یس کئی بار انسان کی کہنا ہے وہ پارلر والی کیا بات ہے جی, پھر جتنے آسے تیار کیوں کام دو اگلے دن پوچھتا کیڑے پارلر چ گئی سے وہ پائی تیری گل سنا, وہ یسوع یہ تھے کام تیار کرنا آیا ہے. اسی پوچھ جائیں ساڑھے دل بھی انج نہیں, لیکن جی اتوں والی پارلر والی ہے نا وہ 1,50,000 ریٹ رکھ لے تے اگلے دن پھر منہ جہنم نکل آنا ہے. جہنم منہ اگلے دن نکل آنا ہے. لیکن جے تسی یہوہ دے پالر چ آ گئے ہو, وہ تے پیار کرنے والا ہے آیت کے مطابق شہزادہ یسوع مسیح ناصری جے. ہیلیلویا. اور وہ اس طرح سے تمہیں کر رہا ہے کوئی چوری نہ رہے. یہ چوری نہ کی مطلب ہے آنٹی جی چوری کئی باری لوگ بزرگ کو دیتے کی پہ جاتے ہیں چوریاں بندے نہیں آیا نہیں کوئی لن 5 سال کو تو مجھے چوریاں پڑیاں. وہ بھائی اے یسوع ہے, ایندے واسطے کوئی پاہمیں 80 سال ہے, پاہمیں 100 سال ہے, جن میں 25 سال دا ایسی سارے یسوع مسیح کی دلہن رہے ہیں. ہیلیلویا. ہیلیلویا. اس کا ایک سے کوئی تصور نہیں. لیکن وہ ہے کس کے لیے چوریوں کو دور کی. چوریاں کیا ہے؟ یہ وہ نہیں ہے جو آپ کو دکھائی دیں گے نہیں اپنی یہ تصور کرتے. یہ وہ چوریاں نہیں, یہ چوریاں ہیں انہوں نے گناہ دیا چوریاں, گندگی دیا چوریاں. یہ وہ چوریاں جو ہمارے زندگی میں اکثر گناہ کی وجہ سے لٹکی ہوتی, گناہ گار زندگی, ناپاک زندگی, ہم کس میں زندگی بسر کرتے گناہ میں. لیکن خدا کا بیٹا یسوع کیوں آ گیا تاکہ ہمیں کیا کرے, پاک بنائے, صاف کرے, چھانے دھوئے, سونے نو جیویں تباہ کے کندن کی کا جانا انج کرے. کیوں کرے؟ اے وہ جی دلہن بنائے. دلہا سونا ہے نا, دیکھی کہتے ہیں دلہن بھی کی ہونی چاہیے, ان دلہا سونا ہے تے نال کچھ ہی جی دلہن پا تے کی کہیں گے سارے ہائے کتنے دیکھی سی دسو نہیں کہیں گے اونچی ساری دسو کہیں گے کتنے دیکھی سی رشتہ پہ کھانے آ سی پر تو ہی کی دیکھے آ کی دیکھے ہے پا بڑی بھائی
بھائی یہ کوئی بھی کوچے ہو گناہ چھوڑو تے فرشتے کی تاڑا کی خیال ہے وہ تانوں کہنے بڑی سوٹ کر دی پئی ہے وہ بھائی نہیں وہ تے پاک خوبصورت سونی دلہن ہے وہ جی جیڑی وہ پاک ہے تمہارا بلانے والا پاک ہے تو تجھے بھی پاک ہونا پڑے گا ہیلیلویا دولے بابو جے تو چاندی نام پڑے دولے کی دلہن لگے تے تینوں جچنا پڑے گا چوڑیاں دلوں صاف کرنیاں پہننیاں گندگی کو دور کرنا پڑے گا گناہ کو خیر باد کہنا پڑے گا چھوڑنا پڑے گا نجاست کو گندگی کو جو کسی کونے میں ہے ریلیشنز ہے کچھ ہے ان کو خیر بات کہنا پڑے گا میں ایک بات آپ کو بتا دوں غور سے میری بات سنیں اس چرچ کی نا ایک گواہی ہے چرچ کی گواہی ہے کیا ہے یا تو بدلے گا یا یہاں سے جائے گا کیا سمجھے کوئی بھی بیٹا کوئی بھی بیٹی کوئی بھی شخص ادھر رہ کر یا وہ بدلے گا یا یہاں سے جائے گا اگر تمہیں بدلنا نہیں تو میں خوشی سے تجھے چرچ سے رخصت کروں گا کیوں تبدیلی ضروری ہے اس چرچ میں جلالی کلیسیا بن گئی ہے یسوع نے آسمان پر لے کر جانے والے ہیلیلویا وہ نہیں کہ یسوع کہتا ہو گدر میں سوار کی وہ بھائی ہو آندے انہوں نے کہا میں تیروں پاک کرنا سے آیا میں نے تجھے پاکیزگی کے لیے بلایا اس لیے نہیں بلایا کہ تو نہ پاک نہ پاک ہی رہے تو جن ریلیشن سے ہے تو ان کی رہے ٹھیک ہے پاکیزگی ضروری ہے وہ آیا اس لیے کہ تجھے کیا کرے پاک کرے تجھے صاف کرے تیرے منہ کو تیرے دل کو تیری لائف سٹائل کو تیری زندگی کو کوئی عیب نہ ہو کوئی چھری نہ ہو اب ہم کیسے پاک ہوں آپ سوال ہے دو باتیں بتانا چاہوں گا پھر ختم کروں گا آخری 3 منٹ یعقوب 4:8 میں لکھا ہے خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا اب پاک کیسے ہونا ہے خدا کے نزدیک جانا کیا کرنا ہے اونچی ساتھ خدا کے دوسری بات ہے ایک گناہ گاروں اپنے ہاتھوں کو صاف کرو اور اپنے دلوں کو پاک کرو ہم کہو گے پاک سب کی نے دسا سارے 2 دل ہوتا ہے نا ایک دل چرچ سے ایک دل کسی اور کو ہوتا ہے نا ایک دل خدا کے پاس اور ایک دل شیطان کے پاس اور میں آپ کو سچ بتا دوں میرے بہن بھائیوں میرے بیٹوں میری بیٹیوں جو دل تو نے کسی کے ساتھ پاس چھوڑا ہوا ہے وہ تو نے شیطان کے پاس چھوڑا ہوا ہے تو نے ابلیس کے پاس چھوڑا ہوا ہے وہ تو نے خدا کے پاس نہیں چھوڑا ہوگا 2 دل نے نا ایک گانا بھی بنایا ہے انہوں نے کسی آپ ہی گا رہا ہے نا میں بھی گا رہا 2 دل خدا 2 دل نہیں چاہتا خدا کہتا 1 دل وہ بھائی میں ایک بنایا ہے کہ ہونا بھی کتنا چاہیے ایک بیوی ایک کر شوہر ایک کر تعلق خدا کے نال معبود اکثر کا 2 خدا ہوتے ہیں ایک خدا آسمانی باپ یسوع مسیح اور دوسرا وہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے جو وہ کہے گا میں وہی کرنا ہے یہ ریلیشنز یہ گناہ یہ زنا کاری حرام کاری یہ اس زمرے میں آتا ہے خدا اس کو ڈس لائک کرتا ہے اسی لیے کلام کہتا ہے جس کو وہ بیٹا بناتا ہے اس کو کیا کرتا ہے تنبیہ کرتا ہے نصیحت کرتا ہے تو آج کا کلام آپ کے لیے کیا ہے ایک تنبیہ ہے ایک نصیحت ہے ایک محبت بڑا پیغام ہے کیا پیغام جب سامری عورت سے یسوع نے کہا میں جاننا ہوں کہ شوہر کیتے ہیں تو کیا سامری سے یسوع دشمنی کر رہے تھے وہ کہتے ہیں دیکھو 10 میرے لیے بندے ہیں آج تو ہم بہت سب دیکھو نا ہم کو کلام سنائی جا رہے ہیں وہ میں سنانا میں نے تو بتایا یہ محبت کا پیغام سامری کو بھی محبت کا پیغام دیا لیکن سامری عورت کے لیے تالیاں بجاؤ گا زوردار تالیاں بجاؤ پوچھو کیوں پوچھو انہیں پہلی بڑی کلام سنیا تو بدل گئی انہیں پہلی بڑی کلام سنیا تھے بدل گئی تے تسی بھی اج جڑا سنیا بدل جانا ہے ہیلیلویا